بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گاہے بگاہے جب بھی ہم ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بات یہ آتی ہے کہ صاحب سیاست تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن معیشت کا کیا بنے گا، اس پر بات کیجئے۔ یہ ہے سب سے عام سوال، سیاست اور معیشت کا آپس میں ربط کتنا ہے، یہ اٹ سیلف بھی ایک سوال ہے۔ لیکن معاشی اشاریہ، جس طرح حکومت نے پچھلے دنوں کہا کہ آپ سے دیکھیے انفلیشن جو ہے وہ اتنے عرصے بعد پہلی مرتبہ سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے، یہ ایک اچھا معاشی اشاریہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ سطح پہ، اسٹیٹ سطح پہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے اس بات کو کہ آپ اپنے پیسے بینک میں رکھوائیں، انکریج کیا جا رہا ہے اس بات کو کہ آپ انویسٹ کریں، تو اس سے معیشت کا پہیہ چلے گا اور چیزیں اس سے بھی بہتر ہوں گی۔ بہرحال یہ سوال بار بار ذہن میں آتا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک خبر آئی IMF سے متعلق، اور ظاہر ہے جب بھی معیشت کی بات ہوتی ہے تو IMF کی خبر بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ پاکستان کو IMF کے پروگرام میں جانا تھا، اس کے لیے پاکستان تگو دو کر رہا تھا۔ IMF کے پچھلے کچھ جو اجلاس ہوئے اس میں پاکستان کا موضوع جب ایجنڈے پر نہیں آیا تو اس پر بھی لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، کچھ نے تنقید کی، کچھ نے کہا صاحب دیکھیے معاملہ کتنا خراب ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو IMF کا اجلاس ہوا اس میں پاکستان کے لیے قرض کی منظوری باقاعدہ طور پر دے دی گئی۔ 7 ارب ڈالرز ملیں گے پاکستان کو اگلے 37 ماہ میں۔ پہلی قسط مل جائے گی 30 ستمبر کو، جو کہ تقریباً ہوگی 1.1 ارب ڈالر کی۔ IMF نے پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے، اور اس کی مدت جس طرح ہم نے عرض کیا ہوگی 37 ماہ۔ پروگرام کی پہلی قسط 30 ستمبر تک پاکستان کو ملے گی۔ کچھ یہ معاشی ایکسپرٹس کہتے ہیں اور گورنمنٹ کے لوگ بھی کہ IMF سے قرض کی منظوری سے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ اب ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کے پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے، معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے لیے ہم محنت جاری رکھیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کہتے ہیں کہ IMF قرض پروگرام کے لیے حکومت نے سخت معاشی پالیسیاں اپنائی ہیں اور توقع ہے کہ پہلی قسط میں پاکستان کو 1 ارب ڈالر سے زائد مل جائیں گے۔ اس حوالے سے امریکہ میں موجود پاکستان کے وزیر اعظم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ IMF کی بہت سخت شرائط تھی، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے وہ شرائط پوری کر لی ہیں، اور دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا اس ضمن میں۔ کیا کہا شہباز شریف صاحب نے، دیکھیے گا۔ بورڈ کی میٹنگ ہے IMF کی، تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کر دی ہیں، بڑی کڑی شرائط تھی، پوری کر دی ہیں الحمدللہ، اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے انتہائی بااعتماد برادر ملک سعودی عربیہ کا، چین کا اور UAE کا، کہ ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اجتماعی کاوشوں سے ہماری حکومت نے اور اداروں نے مل کر ہم نے جو معاشی چیلنجز کو نہ صرف قبول کیا بلکہ دن رات محنت کر کے آہستہ آہستہ معاشی جو اشاری ہیں ان میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ تو یہ کہنا ہے حکومت کا۔ ذرا کچھ ہم معاشی ماہرین سے ہی بات کرتے ہیں اور کچھ معصومانہ سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، اس سے عام آدمی کے حالات کیا کچھ بہتر ہوں گے، یا جس تیزی سے خراب ہو رہے تھے اس رفتار میں کم از کم کمی آئے گی۔ جو کچھ اکنامک انڈیکیٹرز کا ہم نے تذکرہ کیا وہ واقعی کیا حوصلہ افزا ہیں، ذرا سادہ عام الفاظ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں ظاہر ہم سیاست پہ بات کریں گے، لیکن ذرا پہلا حصہ ہم نے آج کی یہ جو تازہ ترین پیش رفت ہے اس کے لیے ہم نے مختص کیا ہے، اور دو بہت ہی ریلیونٹ افراد جو کہ معیشت جیسے پیچیدہ موضوع پر ذرا ظاہر دسترس تو رکھتے ہی ہیں لیکن سادہ عام فہم الفاظ میں گفتگو کرنے کا ملکہ بھی رکھتے ہیں اور بہت ریلیونٹ بھی ہیں۔ ایک پاکستان کا نظم و نسق چلاتے رہیں، معاشی اعتبار سے پاکستان کے وزیر خزانہ رہیں، یعنی کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں، اور ایک پاکستان کی جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس کے سربراہ رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن جس کا ذمہ ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کئی اعتبار سے سب سے اہم ایک جزء سمجھا جاتا ہے معیشت کا، یعنی کہ سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی صاحب۔ میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ذرا ان سے کچھ سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شبر صاحب ہمیں سمجھائیے گا، بتائیے گا یہ پہلے تو یہی کہ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے معاشی اعتبار سے یہ کتنی خوش کن پیش رفت ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بدامی صاحب، یہ جو IMF کا پروگرام یا IMF کا جو ہمیں سپورٹ ملا ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری بھی تھا اور پاکستان کی معیشت کے لیے خوش آئند بھی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت میرے حساب سے معیشت کے لیے یہ ایک اچھا قدم ہے۔
مگر یہ بات ہمیں بالکل اپنے ذہن میں یہ صاف رکھ لینی چاہیے، جو ہم بعض دفعہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی معیشت میں IMF پروگرام معیشت کی بحالی کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ معیشت کی جو دگرگوں حالت ہوتی ہے یا جو معیشتیں اپنے ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو سپورٹ دینے کے لیے آتا ہے۔ اب آپ کو اپنے طور پر جو چیزیں کرنی ہیں وہ کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ IMF کا جو پروگرام جب بھی ہوتا ہے وہ اینٹی گروتھ ہوتا ہے، وہ گروتھ کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ آپ کو گروتھ کو پورا کنڈینس کرتا ہے۔ مگر یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان میں اگر آپ سپٹمبر 2023 کے ساتھ 2024 کو کمپیئر کریں تو پاکستان کی انفلیشن اور چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ میرے ذاتی حساب سے گورنمنٹ کے ایکشن سے زیادہ انٹرنیشنل ایونٹ ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آئل پرائسز سبسٹینشلی کم ہوئی ہیں، اور کیونکہ ہماری جو اوور آل گروتھ کم ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے، تو ایک اسٹیبلٹی ڈالر میں آئی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 4 روٹیاں ہیں اور اس نے قرض لیا ہوا ہے تو وہ 2 روٹی اپنے قرض دینے والے کو دے دیتا ہے اور 2 روٹی اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے۔ اگر آپ اس 2 روٹی میں سے 2.5 روٹی قرض دینے والے کو کھلا دیں گے تو قرض دینے والا خوش ہو جائے گا، مگر آپ کے بچے کے پاس صرف 1.5 روٹی بچے گی۔ پاکستان آج اس سینیریو سے گزر رہا ہے جب پاکستان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے، مگر ہم انٹرسٹ کاسٹ دے دے کے اپنی ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو جتنی مرضی آپ باتیں کرتے رہیں، پاکستان کی معیشت کی شکل صورت وہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی کاٹ کاٹ کے اپنے قرض داروں کو دینی پڑ رہی ہے، اور یہ ہمیں کسی دن فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کب تک ہم اس کو کاٹ کاٹ کے اپنے قرض دینداروں کو دیتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شبر صاحب میں آپ سے دوبارہ جب آپ کے پاس آؤں گا تو پھر آپ سے پوچھوں گا کہ ایک جانب جب آپ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ بھائی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کب تک قرضے پہ چلانا ہے ملک کو، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ لون مل جانا ایک اچھی پیش رفت بھی ہے، تو یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں ذرا اگین سادہ الفاظ میں آپ یہ بتا دیجیے، آپ کے خیال میں پاکستان کے معاشی اعتبار سے ظاہر ہے یہ تو دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہنی، ٹھیک ہے، نہ اوور نائٹ تبدیلی آ جانی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ از اٹ سیف ٹو سے دیٹ ایٹ لیسٹ دا ورسٹ از اوور؟ اب کم از کم اگلے 2-3 سالوں میں معاشی اعتبار سے پچھلے 2-3 سالوں سے بہتری ہوگی، اور اگین بہتری کم سے میری مراد یہ ہے کہ جس تناسب سے مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ تناسب کم ہو جائے گا، یعنی کم از کم کم رفتار سے برائی ہوگی، یہ ایسا ہوگا یا نہیں؟ شکریہ وسیم بھائی۔ دیکھیں یہ IMF کا جو پروگرام ہے اس سے آپ کو 2 چیزیں ملی ہیں، ایک تو آپ کو $1.1 بلین 1-2 دن میں مل جائیں گے، 7 بلین کا پروگرام ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز جو آپ کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دی ہے IMF سے لے کر کہ پاکستان اگلے 3 سال میں اگر جو ہم نے پروگرام بتایا ہے اس پہ چلتا رہے گا تو اس کو ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ تو دنیا بھر کا جو انویسٹر ہے اس کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، یا دنیا بھر کا جو لینڈر ہے، بینکر ہے، جو آپ کو پیسے دینے سے کترا رہا تھا، وہی سمجھے گا کہ یار یہ 3 سال تک IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے اور پاکستان کو لینڈ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے۔ تو ایک یہ جو ہم چل رہا تھا، اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہوتا تو کل آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ڈالر کا جو مارکیٹ ہے وہ اس میں عجیب ایک نئی ڈیمانڈ آ جاتی کہ جس کے اندر لوگوں کو لگ رہا ہوتا کہ پاکستانی روپیہ ڈیفالٹ ہو جائے گا تو لوگ ڈالر خریدنا شروع کر دیتے، باہر بھیجنا شروع کر دیتے۔ تو آج اللہ کی مہربانی سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا اور IMF کا پروگرام آ گیا۔ یہ پروگرام جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ بڑی کڑی شرطیں تھیں، لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے سارے کے ساری پاکستان کے عوام پہ ڈال دی اور اپنے ذمہ کوئی چیز نہیں لی۔ تو انہوں نے جو یہ بجٹ آیا تھا اس میں کوئی بھی اخراجات کم کرنے کی کوشش نہیں کری، جاری اخراجات بھی 24% سے بڑھائے، جبکہ یہ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ انفلیشن 12-13% ہوگا۔ اسی طرح حکومت نے کہا کہ ہم جو PSDP جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز، اس کو بھی انہوں نے 60% سے زیادہ سے بڑھایا۔
اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے جتنی بھی جو کہتے ہیں کہ شخص شرائط تھی، تو جتنی بھی سختی تھی وہ عوام کے اوپر ڈال دی. آج پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر 40% ٹیکس ہے، بزنس پروفیشنلز کے اوپر 50% ٹیکس ہے، اور بزنسز کے اوپر، کارپوریشنز کے اوپر 55% ٹیکس ہے. اور پاکستان میں بجلی اور گیس جو ہے وہ دنیا کی، مطلب پاکستان کے خطے کی مہنگی ترین بجلی ہے. پاکستان جتنے امیر ملکوں میں سب سے یا پاکستان جتنے غریب ملکوں میں سب سے مہنگی بجلی ہے. تو ہماری برآمدات یا ہماری صنعت کے اندر زیادہ اضافہ نظر نہیں آ رہا ہم کو، تو گروتھ ہم کو نظر نہیں آ رہی. آپ ٹیکس لے رہے ہیں، نہ آپ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں، اور جو اصلاحات کرنی تھی وہ حکومت نے نہیں کی ہیں. لیکن بہرحال یہ IMF کا پروگرام بہت ضروری تھا. حکومت کو دو چیزیں ملی ہیں آج. ہاں، ایک IMF کا پروگرام، اور جو شبر صاحب نے بات کی کہ تیل کی قیمتوں میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ جس سے آپ کا انفلیشن کم ہو گیا. آپ نے دیکھیں کہ جب میں وزیر تھا مثال کے طور پر تو $124 کا پیٹرول ہوتا تھا انٹرنیشنل بیرل آف آئل، آج وہ $70 کا ہے. لوئسٹ پرائس ان 4 years 3 years. تو اس کی وجہ سے آپ کا پیٹرول سستا ہوا، LNG سستی ہوئی ہے، یوریا سستی ہوئی ہے، DAP سستی ہوئی ہے. تو یہاں پہ اس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی، یعنی کہ پچھلے سال 28-30% کی رفتار سے مہنگائی ہو رہی تھی کہ $100 کا جو آٹا تھا لیسے کوئی یا $100 کی کوئی بھی چیز تھی وہ ایک سال میں 130 کی ہو رہی تھی. تو اب جو ہے وہ 12% پہ آ گئی ہے کہ وہ 130 سے بڑھ کے 142 پہ ہو جائے گی. آگے ہی بڑھے گی لیکن کم از کم وہ رفتار اور یہ پیٹرن آگے جاری رہنے کا امکان ہے. جی بالکل، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت انلیس کہ خدا نخواستہ کوئی آئل کے اندر بہت زیادہ تیزی آ جائے، انٹرنیشنل کوئی جنگ ہو جائے، ایسی کوئی چیز ہو جائے، تو اب میرے کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ریسیشن آیا ہوا ہے. چائنا کی ڈیمانڈ بھی سلو ہوئی ہوئی ہے، امریکہ میں انٹرسٹ ریٹس بھی کم کیا، امریکہ کی ڈیمانڈ بھی سلو ہوئی ہے. تو یہ لگتا ہے کہ اب $60-70 کے درمیان، $70-75 کے درمیان تیل رہے گا. اور اگر یہ رہتا ہے تو پاکستان میں انفلیشن تو کم ہوا ہے، ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹس بھی کم ہو رہے ہیں. صحیح، ہاں. کیونکہ پاکستان کا 70 کھرب روپے کا قرض ہے، جس میں سے 40 کھرب روپے لوکل اس پہ ہے، تو 40 ٹریلین روپے. تو اس کی وجہ سے ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. جب انٹرسٹ ریٹس کم ہوگا تو ہماری ڈیٹ سروسنگ کم ہو جائے گی. تو یہ 2-3 اچھی چیزیں ہیں حکومت کے پاس. ان دونوں کی وجہ سے اسپیس ہے کہ جس سے وہ بیسک ریفارمز کر سکے جو اب تک اس نے نہیں کیے ہیں، اور جو ہم ہر سال جو ہے وہ اگلے سال پہ کر دیتے ہیں. اگر آپ نے IMF کا یہ قرض لے کے یہ کیا کہ آپ نے پھر وہ ریفارمز چھوڑ دیا، بولا یار اگلے سال دیکھ لیں گے، تو وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی، ملک کے غربت کے ساتھ زیادتی ہوگی، ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. اور ان ریفارمز کی ہم توقع جو کم از کم بجٹ میں جو توقع کر رہے تھے وہ تو نہیں ہوئی اکثر معاشی ماہرین کے مطابق. تو اب شبر صاحب، میں نے آپ سے بات آگے بھی کرنی ہے، لیکن ذرا مجھے پہلے یہ سمجھائیے جو آپ نے پچھلے جواب میں کہا کہ ایک طرف آپ نے اس کو ایک اچھی پیش رفت کہا کہ بھائی اور قرضہ مل گیا ہے، اور دوسری طرف اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کب تک قرضہ لے کے ملک چلانا ہے. تو پھر یعنی یہ دونوں چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں وقت میں، یہ سمجھائیے گا. دیکھیں، جس طرح ابھی مفتاح بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو یہ ریئلائز کریں کہ اگر یہ قرضہ نہیں ملتا تو ہم ڈیفالٹ کے تقریباً دہانے پہ پہنچ چکے تھے. تو یہ ڈیفالٹ کا ڈیفرمنٹ ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس سے کوئی کریکشن ہو گئی ہے. آپ سمجھیں کہ انہوں نے 3 سال کے لیے آپ کو گارنٹی کر دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں نہیں جائے گا یا دیوالیہ نہیں ہوگا. تو یہ اس سے اور $7 بلین جو ہے وہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. مسئلہ اس کی کریڈیبلٹی کا ہے، اور مسئلہ اس کی اسٹرینتھ کا ہے کہ جب IMF کا پروگرام کسی کنٹری میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز، انٹرنیشنل باڈیز یہ ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ یہ کنٹری ڈیفالٹ میں نہیں جائے گا، ہم اس کے بیرونی کرنٹ اکاؤنٹ کو مینٹین کر دیں گے. مگر اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہم اس کے عوام کی حالات کو بہتری کر دیں گے. میری بات سمجھنے کی کوشش ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہتے. اور شبر صاحب ٹھیک ہے، قرضدار وہ یہ نہیں کہہ رہے. ہم میں سمجھ گیا. میں اسی میں ضمنی سوال آپ سے ہی کر رہا ہوں. آپ بھی ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ صاحب جو مفتاح صاحب نے بھی کہا کہ بھائی جان اگر اصل آپ کو لانگ ٹرم میں بہتری کرانی ہے تو آپ کو ریفارمز لانے پڑیں گے. میں اس میں سے ایک کا تذکرہ کرتا ہوں، چونکہ ہم باقی بہت ساری بحث میں ہم یہ باتیں کر چکے ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا سیکٹرز ٹیکس ہونے چاہیے، وہ سارا کچھ. اب میں پریسائز ایک چیز، یہ جو مفتاح صاحب کو بھی ہم نے سنا وہ اکثر کہتے تھے کہ یا شاید خاقان عباس صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ بھائی جان یہ کیا مذاق ہے، یہ کس ملک میں نان فائلر کا ٹرم ہوتا ہے کہ اگر نان فائلر ہے اور وہ گاڑی خریدنے جا رہا ہے تو اتنے % ایکسٹرا دے کے گاڑی لے لو. اب جو انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہم نان فائلر کی ٹرم ختم کر رہے ہیں، اگر کوئی اپنا گوشوارہ جمع نہیں کرا رہا تو وہ فلاں 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 چیز کر نہیں سکے گا. یہ ایک اچھا ریفارم ہے یا نہیں ہے؟ پہلے شبر صاحب. وسیم بادامی صاحب،
آج کا دن میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ میں پاکستان میں 25 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نان فائلر ہے یہ ایک بکواس ٹرم ہے، یہ ایک غلط ٹرم ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ جس آدمی نے کوائن کیا ہے وہ غلط ہے، اس کو الف بے نہیں پتا ٹیکس کی، وہ ایک واہیات قسم کی چیز ہے نان فائلر۔ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ ایک چور کو کہہ رہے ہو کہ آپ اگر 10% زیادہ دے دو گے تو آپ چور نہیں ہو یا آپ ہو۔ یہ ایک میری 25 سالہ کوشش تھی۔ اگر آپ میرے 25 سالہ پروگرام دیکھ لیں، میرا اسی ٹی وی پروگرام میں ہارون اختر صاحب کے ساتھ بڑی چک چک ہوئی تھی کہ میں نے کہا یہ نان فائلر کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ آج میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے کل نان فائلر والی بات ایکسپٹ کر لی میری کہ نان فائلر کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بکواس ہے، اور یہ بکواس پاکستان کے لا سے ختم ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اس پہ آج بے تحاشا پاکستانی قوم کو خوشی منانی چاہیے کہ پاکستانی ٹیکس اتھارٹیز کو اور پاکستان کے ایف بی آر کو اور پاکستان کے پولیٹیشین کو یہ سمجھ آیا کہ وہ جس واہیات طریقے سے اس ملک کی ٹیکس کو چلا رہے تھے، اب انہیں پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ یہ نان فائلر جو ہے یہ ایکچولی ایک وائٹننگ اسکیم ہے کہ آپ کرپشن کے پیسے سے گھر خریدیں اور آپ کہہ دیں کہ میں نان فائلر ہوں تو مجھے گھر خریدنے پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال جو ہے وہ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب نان فائلر ہے، اصل میں کیٹیگری 3 ہوتی ہے، ایک نان فائلر ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو فائلنگ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو نان فائلر ہے۔ تین کیٹیگری ہے۔ یہاں پر تیسری کیٹیگری جس کو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے وہ ہم نے کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کی۔ اب جو مسئلہ آنے والا ہے جس پہ گورنمنٹ دوبارہ غلطی کرنے والی ہے وہ سیکشن 114B ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو گورنمنٹ آپ کا سم کارڈ بند کر دے گی، گورنمنٹ آپ کا ٹریول بند کر دے گی، گورنمنٹ یہ کر دے گی، گورنمنٹ وہ کر دے گی۔ میرے حساب سے سیکشن 114B انلیگل سیکشن ہے، اور جس دن بھی یہ سیکشن کورٹ میں ٹیسٹ ہوا یہ سیکشن اڑ جائے گا۔ جب آپ نے 5 لاکھ لوگوں کی سم بند کی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا اسٹے دے دیا تھا۔ تو آپ تو مجھے یہ وسیم بادامی صاحب یہ کہنے جا رہے ہو کہ آپ یہ کہو گے کہ اگر وسیم بادامی نان فائلر ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ تو پھر نان فائلر کی زندگی عذاب کیسے کی جائے عملاً، یہ بتائیے نا پھر میں مفتاح صاحب نہیں، ہاں مطلب یہ کہہ رہے ہیں نا آپ، مطلب جس آدمی نے یہ کوائن کیا تھا میرا ان لوگوں سے، اور یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ مفتاح صاحب اس پارٹی سے بلانگ کرتے تھے پہلے، یہ PMLN کی ایجاد ہے، یہ ان کا ایجاد ہے۔ میں نے ان سے بڑی جنگیں کی کہ سر یہ غلط ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچھا جب 2019 میں میں چیئرمین FBR تھا، میں نے اس کو نکال دیا تھا، 2019 سے میں نے اس کو نکال دیا تھا، اگر یہ باز نہیں آئے انہوں نے دوبارہ لے آئے۔ اگر آپ 2024 کا فائنینس بل دیکھیں تو اس پہ ساری پروویژن اس بات کے بارے میں ہے نان فائلر اور لیٹ فائلر۔ مجھے حیرانی ہوئی کل صبح جب میں نے یہ اخبار میں دیکھا نان فائلر ختم ہو جائے گا، تو مجھے ایک دفعہ اپنے کانوں کو یقین نہیں آیا، آنکھوں کو یقین نہیں آیا کہ FBR کہہ رہا ہے کہ نان فائلر ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ان کے لیے ایک مطلب عذاب ہے۔ تو آپ سمجھے کہ نان فائلر کی اگر مجھے اجازت دیں شبر بھائی، میں اسی پہ ذرا مفتاح صاحب کا بھی اوپینین لے لوں گا۔ مفتاح صاحب، یعنی اب آپ کے خیال میں نیڈفل ہو گیا ہے، یا اب بھی جناب اس میں اتنے کوئی لوپ ہول ہیں؟ یعنی اصل تو آئیڈیا یہی ہے نا جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ صاحب نان فائلر کی زندگی اتنی عذاب کر دو کہ اس کے لیے نان فائلر رہنا عملاً ممکن ہی نہ رہے، اس کے لیے اس پہ زمین اتنی تنگ ہو جائے۔ تو اب کیا یہ کیٹیگری ختم کر دینے سے، یا تمہیں سفر نہیں کرنے دیں گے، شبر میں نے تو شادی بھی ڈال دی بیچ میں، یا یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے، یہ کافی ہے؟ یا اب اس میں بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی، جس سے ہم کراچی زمانے میں لفظ جگاڑ استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی نکال کے اس میں بھی جو ہے وہ ایک نیا راستہ نکال لے گا نان فائلر؟ مفتاح صاحب دیکھیے، جب 2018 میں وزیر خزانہ تھا تو شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تو ہم نے ایک چیز کی تھی کہ ہم نے کہا تھا ہم نان فائلر کو گاڑی نہیں خریدنے دیں گے اور گھر نہیں خریدنے دیں گے۔ دیکھیں، کوشش یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے کہ سیکیورٹی گارڈ یا چوکیدار جس کی 30,000 روپے انکم ہے بیچاری کی مہینے کی، یا ایک منیمم ویج ورکر ہے، اس کو آپ فائلر بنائیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جو کہ گھر خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدتے ہیں، کم از کم وہ جو ہے وہ ٹیکس فائلر ہونے چاہیے نا۔ آپ وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جو کہ آپ کہیں کہ ہم پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، ہم ٹیکس نہیں بھریں گے، لیکن ہم گاڑی خریدتے ہوئے 10,000 روپے آپ کو دے دیں گے ایکسٹرا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ 1 یا 2 سال کے اندر، چلے پہلے سال نہ کریں، 2 سال کے اندر آپ اتنی ریسٹرکشنز کر دیں
کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں جن کو ادروائز ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس رجسٹر ہونا چاہیے ٹیکس میں، ان کو کم از کم فائل کرنا شروع کریں. پہلے اپنا بتائیں نا، آپ نے کہا نا کہ ہم نے کوشش کی کہ نان فائلر کو ہم گھر اور گاڑی نہیں خریدنے دیں. کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام عرصے میں پاکستان کا کوئی نان فائلر گھر گاڑی نہیں خرید سکا؟ نہیں، وہ پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ رول چینج کر دیا تھا. کیا آپ اتنا ایکسٹرا دے دو اور خرید لو؟ لیکن میں نے چینج کیا تھا 19 سے میں نے ختم کر دیا تھا. میں ہاں تو the thing is کہ ایک رجسٹریشن اگر آپ گاڑی کی گھر کی روک دیتے ہیں اور پاسپورٹ دینا روک دیتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہوتی ہے تو کافی اس سے فرق پڑ جائے گا، اور میں سمجھتا کہ بہت لوگ آ جائیں گے رجسٹریشن میں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف رجسٹریشن بھی اگر لوگ کریں گے تو اس سے صرف رجسٹریشن کرنے سے یا صرف ٹیکس ریٹرن کرنے سے یا نیل کا ریٹرن جمع کرنے سے کام نہیں بنے گا. لیکن بہرحال اگر پیچھے سے ایک ڈیٹا بیس ہو اور اس کی آڈٹس ہوتی ہوں تو اس سے آہستہ آہستہ ٹیکس بڑھے گا. آئی تھنک یہ مثبت اسٹیپ ہے. آئی تھنک دس اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. صحیح سمت میں کم از کم ایک پہلا قدم ہے کہ جس میں لوگوں کو ڈاکیومنٹ ہونا پڑے گا کم از کم، جو کہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ظاہر ہے جو 50,000 سے کم، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو 50,000 سے کم کما رہا ہے وہ تو دیکھیں وسیم صاحب میری بات سنیں، پہلے یہ ایگری کریں کہ نان فائلر کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ تو کر لیا نا شبر صاحب اگری. اب وہ تو جب کہہ رہے ہیں کیٹیگری ختم کر رہے ہیں. نہیں ابھی ذہنی طور پہ نہیں کیا. ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پراپرٹی میں یہ کرنا چاہیے، وہ یہ سب پہلے ذہنی طور پہ ایگری کر لیں کہ نان فائلر کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ قانونی طور پر چور کو چور کہنا پڑے گا مکمل طور پہ اس کو. اب فائلنگ کرانی کیسے ہے وہ ایک الگ سوال ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دونوں کا اس پہ اتفاق ہے صحیح سمت میں پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا ٹورڈ جی مفتاح صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ ہم جب بھی معیشت کی بات کرتے ہیں تو بار بار بات ہوتی ہے کہ صاحب سیاسی عدم استحکام میں معیشت کیسے ترقی کرے گی. پاکستان کے مجوزہ حالات میں جہاں پر ظاہر سیاسی صورتحال بھی سب کے سامنے، اور زیادہ مشکل نہیں ہے شاید تجزیہ کرنا کہ مستقبل کا منظرنامہ کیا ہوگا. تو ایسے میں ظاہر آئیڈیلی ہر کوئی چاہے گا کہ سیاسی طور پہ عدم استحکام نہ ہو تو معیشت کے لیے اچھا ہے، وہ تو سمپل سی بات ہے. لیکن کیا ابھی ہم اس سطح پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کہیں کہ نہیں صاحب اگر یہ سیاسی استحکام کنٹرول میں نہیں آیا تو وی آر گوئنگ نو ویئر اکنامکلی، یا ایسا بھی نہیں ہے، بہرحال اس کو مینج کیا جا سکتا ہے اور یہ چل رہا ہے؟ ادھر اس میں بتائیے مفتاح صاحب. دیکھیے وسیم بھائی، میں جواب دوں اس کے اوپر. میں شبر صاحب آتا ہوں، پہلے مفتاح صاحب جواب دیں پھر میں آتا ہوں. جی مفتاح صاحب. جو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے، تو آج روڈ پہ تو کوئی آدمی نہیں چل رہا. آج روڈ پہ کوئی اسٹرائک تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہڑتال تو نہیں ہو رہی ہے. ہم کیوں سوچتے ہیں؟ ہم اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم کو یہ پتا ہے کہ جو سیاسی حکومت آج پاکستان میں برجمان ہے وہ فیئر الیکشن جیت کے نہیں آئی ہے، وہ کنٹروورشل الیکشن جیت کے آئی ہے. اور وہ اپنے سیٹیں بچانے کے لیے اس وقت ایک ایسی جوڈیشری لانا چاہ رہی ہے جو اس کی مرضی کی ہو اور فیئر فیصلے نہ کرے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ 45-47 میں اس کا کیا حال ہونے کا ہے. تو جو بھی پچھلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں حکومت نے کیا، اس میں جب سے یہ حکومت بیٹھی ہے اس نے کوئی چیز اس لیے نہیں کری کہ اس سے عوام کی کوئی بہتری ہو، یا کوئی مہنگائی میں کمی آئے، یا کوئی بجلی کے بلوں میں کمی آئے، یا کوئی نوکری زیادہ نکلے، یا کوئی روزگار بڑھے. اس نے جتنی بھی حکومت نے چیزیں کری وہ صرف اپنے مسائل کو سلجھایا کہ کبھی اس جج کو یہاں لگا دو، کبھی اس جج کو یہ کر دو، کبھی یہ کورٹ میں یہ کر لو، کبھی مولانا کو منا لو، کبھی یہ کر لو. حکومت کے جو گورننس کی سب نے ساتھ کام چل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جس طرح ستمبر تک جو ہے انہوں نے پنجاب میں اگر بجلی کے بل کم کیے، جس کو آپ نے بھی اپریشیٹ کیا، تو اپنے طور پر بے شک اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھنے کے لیے صحیح کچھ چیزیں تو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں مفتاح صاحب. دیکھیے میں آ رہا ہوں شبر صاحب، آئی ایم ایف سے پہلے سے بات نہیں کری تھی. میری گزارش یہ ہے کہ جو انفلیشن بھی کم ہوا، جو شبر صاحب نے کہا کہ وہ انٹرنیشنل آئل پرائز کم ہوئی، لیکن اس حکومت کو جو بیسک ریفارمز کرنے چاہیے تھے کہ بجلی کے بلوں میں ریفارمز کریں، کہ بجلی کی ترسیل اور تقسیم میں نقصانات کم کریں، جو لوگ بل نہیں دے رہے ان سے بل لیں تاکہ وسیم بادامی اور مفتاح اسماعیل اور شبر زیدی کے بلوں میں زیادہ پیسے نہ رکھیں، جو دیگر اور مسائل سلجھانے تھے وہ تو حکومت نے کچھ نہیں کیے. یہ حکومت تو بزی ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے. تو جب تک تو اس کے اندر، اس سیاسی ماحول کے اندر اگر کوئی لانگ ٹرم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہے گا تو وہ سوچے گا تو صحیح نا کہ یار اگر آپ کی بجلی سب سے خطے میں مہنگی ہے، آپ کی گیس سب سے خطے میں مہنگی ہے، آپ کے انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں، آپ کے ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں، آپ کے ملک میں دیگر اور مسائل ہیں مطلب لا اینڈ آرڈر کے، تو وہ پاکستان انویسٹ کرے گا یا کہیں اور کرے گا؟ تو جب تک ہم اپنے آپ کو ذرا سا سدھارتے نہیں ہیں، ہم دنیا سے اور پاکستانیوں سے انویسٹمنٹ نہیں لے سکیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی سدھار لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. شبر صاحب فائنل کامنٹ فرام یورز. بسم اللہ. دیکھیے بات یہ ہے وسیم بادامی صاحب، جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا ہے
اور جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے، میرا ذاتی ویو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے اسلام آباد میں، اور پاکستان کی بزنس مین کو اور عام آدمی کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے وہاں بیٹھ جائے. میری جو تجربہ 30-35 سال 40 سال کا ہے، اس سے پاکستان کے لوگوں کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں. جو سپریم کورٹ میں بھی ہو رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ریزرو سیٹ آ گئی، یہ ایک اسٹیج ڈرامہ کہہ لیں یا ایک میلو ڈرامہ کہہ لیں، وہ ہو رہا ہے. پاکستان کا انویسٹمنٹ کلائمیٹ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا. اچھا. پاکستان کا جو بنیادی اگر آپ دیکھیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایکسچینج ریٹس کی اسٹیبلائزیشن میں ایک ادارے نے رول ادا کیا. پاکستان میں آج آئی پی پی میں ایک ادارہ رول ادا کر رہا ہے. تو ہمیں بالکل صاف بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں پہلے سیکورٹی کے میٹر کچھ لوگ دیکھا کرتے تھے، مگر انفارچونیٹلی بیکاز آف دا فیلور آف دا پولیٹیکل سسٹم اب معاشی معاملات بھی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ایکچولی اس میں انوالو نہیں ہیں. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے. آپ بتائیں وسیم بادامی صاحب، ہم کتنا بھی خاموش ہو جائیں، کیا آئی پی پی کا میٹر کہاں ہینڈل ہو رہا ہے اس وقت؟ مجھے بتائیے. وہ ایک آپ بتائیں مجھے. یا پنڈی میں ہو رہا ہے، پنڈی میں ایکسچینج کمپنی کا میٹر جی وہ بھی پنڈی سے ہوا ہے، پنڈی میں ہو رہا ہے نا، تو کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر اگر پنڈی میں ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ اور میں نے تو کھل کے بات کی، آپ نے تو کہہ دیا ایک ادارہ، لوگ سمجھوں گے آپ پی سی بی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا پنڈی، لیکن جب آپ یہ کہہ رہے تھے ممتاز صاحب مسکرا رہے تھے، شاید اس لیے کہ ان کو یاد آیا ہو کہ پچھلے دور میں بھی باجوہ صاحب بطور آرمی چیف خطاب کیا کرتے تھے کراچی کے انویسٹر سے کہ دیکھو ایسے معیشت. تو آج کل اچھا اب مجھے یہ بتائیں، اب مجھے ایک بات بتائیں، ایکسچینج کمپنیوں کو بندے کا پتر کس نے بنایا؟ جی پنڈی والوں نے. ٹھیک ہے، پنڈی والوں نے. اب آئی پی پی سے پنڈی والے ہینڈل کر رہے ہیں، اب ٹریڈر کو بھی ان کے حوالے کریں. تو اب سوال تو یہ ہے نا کہ یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یہ سپریم کورٹ میں دکھا رہے ہیں ٹی وی پر، مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ویری ویری فرینکلی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں 3-4 کمپنیوں میں ڈائریکٹر ہوں. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسمبلی کون بیٹھا ہے. شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب کیا نہیں کر رہے، جسٹس فیض عیسیٰ کیا کر رہے ہیں، منصور علی شاہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ڈرامہ میں پچھلے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی یہ ایسے ہی آئیں گے. کوئی 47 فارم سے آئے گا، کوئی 45 فارم سے آئے گا. تو جب تک آپ پاکستان میں افیکٹو ڈیموکریسی لے آئیں، تو اب معیشت کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کرنے والے اگر دوسرے لوگ آتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے نا سویلینز کی. ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر پا رہے اور وہ کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اب اس پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی عدم استحکام ہے، ہاں، مگر ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے اکنامکس کو اور پاکستان کے سینیریو کو چینج کرے گی، وہ 4 نومبر کا امریکہ کا الیکشن ہے. اگر 4 نومبر کو امریکہ کے الیکشن میں کوئی بڑا چینج آتا ہے تو پاکستان میں اس کے اثرات آپ ہم اس پر ایک الگ نشست کریں گے. بہت شکریہ جی، بہت نوازے دونوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. یاد آپ کی بات سے تاثر ملے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال سیاسی عدم استحکام کو اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن ہینڈل چیزیں کہیں اور سی ہو رہی ہیں، سیاسی لوگوں سے کہاں ہو رہی ہیں. تو پھر اس کو بار بار جوڑا نہ جائے معاشی نمو کو سیاسی استحکام سے، چونکہ یہ فرق نہیں پڑتا لوگوں کو کہ وہاں کون بیٹھا ہے، عدالت میں کون بیٹھا ہے، فلاں کون بیٹھا ہے، کیونکہ چیزیں چل کہاں سے رہی ہیں، چل تو ویسے ہی وہاں سے نہیں رہی. تو یہ آپ کے بات سے میں تاثر لے رہا ہوں. یہ ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ذرا کچھ خالصتاً سیاسی حوالے سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر بغیر کسی تمہید کے. ہمارے 3 بہت سینئر معزز دوست بھائی بہن ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ حبیب اکرم صاحب، برادرم جناب منیف فاروق صاحب اور محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بغیر اگین کسی تمہید کے سیدھا مدعے پہ آتے ہیں. عاصمہ شیرازی صاحبہ، آج آپ بھی وہ حصہ تھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے کافی صحافیوں کی آج ملاقات ہوئی اور آپ بھی تھیں ان میں. تو بس سیدھا سوال ہے، آپ کو کیا تاثر ملا؟ یہ تاثر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ کم از کم آئینی عدالت کی حد تک تو مولانا صاحب اگریڈ ہیں، اور اگر وہ اس کی حق میں ووٹ دیتے ہیں تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی، یہ کہنا ٹھیک ہوگا آج کی ملاقات کے تاثر میں؟
جی بالکل وسیم، اس میں تو میرا خیال ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ مولانا نے ایک بات کی کہ یہ ایک پرانا مطالبہ تھا اور اس میں ہم ہمیشہ سے شریک رہے ہیں. جب بھی آئینی عدالت کی بات ہوئی ہے تو ہم اس کے ساتھ رہے ہیں. البتہ جو اس کی جزیات ہیں یا جو اس کے بارے میں معاملات طے کرنے ہیں اس کے اوپر اختلاف کی انہوں نے بات کی. اس میں بھی جو ایک مجھے میں بھی کہ میں غلط ہوں مگر جو ان کی مجھے سمجھ میں آئی بات وہ یہ تھی کہ جو ٹینیور ہے یا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی ٹینیور یا ٹرم کے حوالے سے. اور بعد بھی مرتضی وہاب صاحب آج ہمارے پروگرام پہ تھے تو انہوں نے بھی اس معاملے کی تصدیق کی کہ جو ٹرم ہے کورٹ کی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور عمر کے اوپر بھی 68 نہیں تو 67 کے اوپر جو ہے وہ ان کے خیالات ہیں، لیکن کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہے کیونکہ یعنی آسما صاحب اگر میں اس میں ضمنی سوال یہ کر لوں کہ یہ تو آ گیا کہ جناب مولانا صاحب اس کے حامی تو ہیں، آئینی عدالت کے اپنے ووٹ دے دیں گے. یہ آپ کو تاثر ملا کہ فرض کر لیجئے اگر کچھ ایسا ہوا جس کے نتیجے میں بظاہر یہ لگا کہ آئینی عدالت کے پہلے سربراہ فائد عیسیٰ صاحب ہوں گے، تو کیا مولانا صاحب چٹان بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں صاحب یہ تو پرسن اسپیسیفک ہو گیا، یا شاید مولانا صاحب اس کے بھی حق میں ووٹ دے دیں، کہہ دیں کہ صاحب ہم نے تھوڑی پرسن اسپیسیفک کیا، استحقاق تو وزیر اعظم کا ہے وہ جس کو بھی لگا دیں؟ دیکھیے اس کے اوپر انہوں نے پرسن اسپیسیفک انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اس کے ہم مخالف ہیں، لیکن اس بات کی بھی انہوں نے پرزور تردید نہیں کی کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی کنسنسس ہوتی ہے کہ جس کے مطابق 2 سال کی 3 سال کی ٹرم ہو یا 2 سال کی ایکسٹینڈ یعنی عمر کا معاملہ ہو، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ لگے کہ وہ چٹان بن کے کھڑے ہو جائیں گے یا وہ آڑے آ جائیں گے یا وہ اس کی شدید مخالفت کریں گے یا وہ نکل جائیں گے. بالکل ایسا کوئی تاثر جو ہے ان کی گفتگو سے کم از کم مجھے نہیں لگا. تو یہ ایک بہت کلیئرٹی کے ساتھ لگتا ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ 19 کو انہوں نے کہا کہ ہمارے جنرل کونسل کا اجلاس ہے اور اس وقت تک تو ہم اپنی جو ممبر جو رکنیت سازی ہے اس کے اندر مصروف رہیں گے اور اس کے بعد ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. 2 باتیں اور بہت اہم لگیں جو ان کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا، کیونکہ دیکھیے یہ ساری گفتگو کنسلٹیشن کا حصہ ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن جو ان کی کلیئرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر پہلے ایک سنسٹ کلاز رہی ہے تو اس کے اوپر اگر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے، یعنی وہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. پھر بھی اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ حتمی رائے نہیں ہے کہ ہم سنسٹ کلاز کو جو ہے وہ کریں گے، لیکن اس بات کے اوپر ان کا غور کرنا بھی بہت اہم ہے کہ پہلے انہوں نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا کہ صاحب ہم یہ اس کی کیسے اس کی حمایت کر سکتے ہیں. اچھا اوکے. اور دوسری بات کیونکہ انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ 2 چیزیں بہت وسیم میں جلدی سے آپ کو بتا دوں. انہوں نے جو آرٹیکل 8 کی بات کی انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں. انہوں نے آرٹیکل 9 کی بات کی انہوں نے کہا ہم مسترد کر چکے ہیں، جو کہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے، ہائی کورٹس کی جو جورسڈکشن سے متعلق ہے. 197 کی انہوں نے بات کی. انہوں نے سروسز چیف کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپنا آپشن جو ہے وہ ایک چیز جو کہ ان کی گفتگو سے لگا کہ انہوں نے کہا سروسز چیف کی جو پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آرمی چیف کو، انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر یعنی دوسرے معنوں میں یہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار رہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی اگر کرنا چاہے کسی جگہ کے اوپر تو وہ کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا یہ جو 2 چیزیں ہیں یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور دوسری ساتھ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس کے اوپر ہماری ڈیلیبریشنز بھی ہوں گی اور ہم اس کے اوپر کنسلٹیشن بھی کریں گے. ویری انٹرسٹنگ. جی یہ کافی اہم تھی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ بات حتمی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی بار بات کہی کہ جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا. لیکن آئی تھنک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ نہ کرنا کم از کم ملٹری کورٹ والے کو، یہ صرف ایک خبر ہے. بہت شکریہ آسما صاحبہ، تھینک یو سو مچ، بہت نوازش. یہ منیف فاروق صاحب یہ جو آسما صاحبہ نے اس کی بنیاد پر وی ہیو اگین اندر ریزن ٹو بلیو، میں پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں سے کہہ رہا ہوں مسلسل آف دا ریکارڈ کہ اور وہ مجھ سے اختلاف نہیں کر رہے کم از کم آف دا ریکارڈ اس بات میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر کچھ دنوں بعد آپ لوگ دوبارہ ہمیں مولانا صاحب پر تانا زن ہوتے نظر آئیں. تو یہ تو اگر آئینی عدالت والا معاملہ تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب تو شاید کر دیں گے، اس میں یہ ہو جائے گا معاملہ. بلکہ آسما اس طرح بتا رہی ہیں کہ ملٹری کورٹ کو بھی اگر وہ آؤٹ لائٹ ریجیکٹ نہیں کر رہے تو یہ تو خبر نہیں ہے. منیف صاحب جی ہاں، میرے خیال میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور مجھے لگتا ہے شاید مولانا صاحب کو اتنے دنوں کے اندر کچھ پیغامات بھجوائے گئے یا مولانا صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب جو لگ رہا ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ مائنیوٹ چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ڈفرنس ہے جو شاید خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یا ود دا پیسج آف ٹائم ان کو فائن ٹیون کر لیا جائے گا. ویسے بھی جب اس طرح کا کوئی مسودہ آ رہا ہو
تو چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے. کسی جگہ کوئی ایک لفظ ایڈ کرنا ہے, کسی جگہ سبسٹیچیوٹ کرنا ہے, کسی جگہ کوئی چیز اومٹ کرنی ہے, وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا. لیکن اوور آل جو امپریشن مل رہا تھا اور وہ ایسے ہی تھا کہ وہ اکتوبر کے پہلے 10 دنوں کے اندر 12 دنوں کے اندر یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا لیا جائے گا. اب یہ ضرور بات ہے کہ کیا 63A کا جو ریویو پٹیشن ہے جو کہ 30 ستمبر کو لگی ہوئی ہے, اب ایک تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بینچ جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ بینچ اسی طرح بنا رہے گا یا اس میں سے یا وہ ایک دفعہ بینچ ٹوٹے گا, کیونکہ ایک ڈسکمفرٹ تو پایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر. ایک جج صاحب کو ایک کمیٹی سے نکالا گیا, ظاہری بات ہے وہ بھی ایک سینئر ترین ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے, کیا وہ اس بینچ کا حصہ رہنا چاہیں گے یا ہو سکتا ہے وہ کچھ, آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ججز عجب نہیں کہ منیب فاروق صاحب نہ بیٹھے, منیب صاحب جج صاحب منیب صاحب نہ بیٹھے. جی سوری. جی ہاں, اور ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی کہ ایک ہیئرنگ کی بعد ہی جج صاحب کوئی چیز لکھ کر کوئی ایسا نوٹ لکھ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں بینچ سے جو اس پورے معاملے کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے. لہٰذا یہ تو اس کی لائکلی ہوڈ ہے کہ یہ ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن ریویو کے اندر نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو جج صاحبان شامل ہیں ان میں سے غالباً 2 ایسے ہیں جن کا اس وقت بھی ڈسینٹنگ اوپینین آیا تھا, اور فرینکلی جو 63A کی ججمنٹ تھی وہ تو خیر سب کو ہی پتا ہے وہ جس طرح سے لکھی گئی, جس طرح سے کی گئی, اور اس میں تو کوئی اچنبے والی بات نہیں. پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر بدترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے وہ. ہاں, اس میں تو مجھے ویسے کوئی بھی نہیں ملا, یعنی کوئی بھی مراد میں براڈلی بتایا تو کوئی لیگل مائنڈ جس نے کہا کہ فیصلہ ٹھیک ہے, یہاں تک کہ کامران مرتضیٰ صاحب, یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے کہا ایون میرے بھی اس میں تحفظات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ترمیم کے ذریعے آپ یہ نہ کریں بلکہ یہ کریں, لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ فیصلہ ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ حبیب اکرم صاحب آپ بتائیے گا اس میں کہ گورنمنٹ کی یہ جو خواہش تھی آئینی ترمیم کی, اس میں بذریعہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پوری ہوتی نظر آتی ہے؟ اگر ان کو 10 چیزیں کرنی تھی تو 10 نہیں تو کم از کم انہوں نے 7 چیزیں کر لیں گے. دیکھیں اس میں سے اہم بات یہ ہے بھی جیسے آسما شیرازی بات کر رہی تھی کہ وہ تاریخ اور دن کیا ہوگا. جیسے مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ 19 جیسے انہوں نے ابھی آسما نے 19 تاریخ بتائی تو میں اس سے کنسیڈر کر رہا ہوں 19 اکتوبر, کیونکہ 19 ستمبر تو گزر چکی ہے, اور 19 اکتوبر سے آنورڈ 6 دن بعد جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ایکویشن سے نکل جائیں گے. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات والاتبار اس ایکویشن سے نکل جاتی ہے, اس ترمیم کے اندر سے ان کی ذات کو نکال دیا جاتا ہے, تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ پھر اس ترمیم پہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس ترمیم کو صرف اس لیے کیا جا رہا ہو کہ جناب چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریٹین کرنا ہے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے, تاکہ وہ اس سسٹم کے محافظ جو سمجھے جاتے ہیں یا سسٹم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں اپنا محافظ سمجھتے ہیں, تو وہ خود کو انہی کی حفاظت اور نگرانی میں دیں, تو اس طرح شاید ممکن نہ ہو سکے. تو اگر تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس ایکویشن سے نکال دیا جائے تو شاید بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. فیر نا, یہ ذرا میں چاہتا ہوں ایک ذرا بات سن لیجئے گا. ہم سب جانتے ہیں عمران خان صاحب نے 10 ستمبر کو یہ کہا کہ جناب اب میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے تمام تر راستے بند کر رہا ہوں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, خود گنڈا پور جانی یہ پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی. کل سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب ہمارے پروگرام میں بولے اور بہت ہی واضح الفاظ میں بولے, اور یہ کہا انہوں نے کہ ہماری پالیسی ہے. یہ انہوں نے کیا کہا, ذرا اس کا ایک حصہ سنیے پھر ذرا مجھے بتائے گا کہ کیا اس پہ آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں. ذرا سنائیے گا رؤف حسن صاحب نے کیا کہا. پی ٹی آئی کی پالیسی ہے یہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, ہم آج بھی ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائلاگ جو ہے وہ اس ریاست کے لیے ناگزیر ہو چکا ہوا ہے, اور ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ انیویٹیبل ہے, یہ ہونا ہی ہے, آج نہیں تو کل ہوگا, کل نہیں تو پرسوں ہوگا. اس کے لیے ہم تیار ہیں, اور پہلے سے تیار تھے, آج بھی تیار ہیں, ان کے ساتھ ہم ہر صورت میں انگیج کرنا چاہتے ہیں. اس جملے کو اگر میں یوں مکمل کروں تو ٹھیک ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے انگیج ہونا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, اور آج کی تاریخ میں کم از کم ان کی پالیسی. ٹھیک ہے, بس ہم نے آگے بھی اور بات کی, یعنی وہ بارہا یہ کہتے رہے منی فاروق صاحب کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بہت پر امید ہے کہ وہ ہم انگیج کریں گے, اور ہم کل بھی تیار تھے, ہم آج بھی تیار ہیں. یعنی کہ انہوں نے بالکل ہی بڑا پیشنیٹلی اس بات کو ڈیفینڈ کیا کہ ہمیں بات کرنی ہے. خان صاحب کا بیان یہ ہے کہ بات نہیں کرنی. ابھی آپ اس سے کیا انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بات نہیں کرنی اسٹیبلشمنٹ سے, یا خواہش رکھتی ہے منیب صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خواہش تو ہر سیاسی جماعت کی ہوتی ہے
بادامی صاحب، یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے اگر کوئی کہے جی ہماری خواہش نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ اپنے معاملات درست کریں، اور جس مشکل میں تحریک انصاف یا تحریک انصاف کی قیادت ہے تو وہ تو چاہیں گے گفتگو ہو، بات ہو، کسی طرح سے کوئی رستہ کھلے یا نکل آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ ہو نہیں پائی. جو ایک رستہ چھوٹا موٹا تھا گنڈاپور صاحب کے ذریعے، وہ بدقسمتی سے وہ بھی بند ہو گیا، یا اس کے اندر بھی کافی وہ ریلیشن شپ ساور ہو گیا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا چیزوں کو دوبارہ ری بلڈ کرنا، بلکہ کچھ ہمارے تحریک انصاف کے دوست یہ بھی کہتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ جی وہ گنڈاپور صاحب نے تحریک انصاف کو 6 مہینے پیچھے پھینک دیا ہے. اب وہ ظاہری بات ہے، گنڈاپور صاحب بھی ایک پارٹی پریشر ہوتا ہے، اور میرے خیال میں شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص ذہنی کیفیت کے اندر تھے جب انہوں نے اسلام آباد کے جلسے میں تقریر کی. تو بہرحال اس سے کافی نقصان بھی ہوا تحریک انصاف کو. میرے خیال میں گنڈاپور صاحب کو خود بھی کوئی ایک بڑا مشکل وقت دیکھنا پڑا. اب فرینکلی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں تو بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت ضرور چاہتی ہے. عمران خان صاحب بے شک فرماتے رہیں، کہتے رہیں کہ میں نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن سب کو پتا ہے کہ اس وقت تنازع کے فریق، تنازع یا لڑائی کے فریق 2 ہیں. ایک عمران خان صاحب ہیں یا ان کی جماعت ہے، یا عمران خان صاحب ہیں، دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. باقی تو کوئی بینیفیشری ہوتا ہے کسی لڑائی کا. جیسے دیکھیں نا، بینیفیشری ہمیشہ 2 لوگوں کی لڑائی کا، یا ایک سیاسی جماعت یا اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی یا تلخی کا ایک اور سیاسی جماعت بینیفیشری ہوتی ہے. صحیح ہے. آج وہ بینیفیشری خالصتاً پی ایم ایل این ہے، وہ نظر بھی سب کو آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس مسئلے سے نکلنے کے لیے. کیا کریں اس سے نکلنے کے لیے؟ آنر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں آپ بات کریں ہم سے، لیکن وہ کہتے ہیں، اگلے کہتے ہیں نہیں کریں گے بات جب تک معافی نہیں مانگیں گے. تو وہ کہتے ہیں معافی تو ہم نہیں مانگیں گے. تو پی ٹی آئی پریکٹیکلی کیا کر سکتی ہے؟ بس وہ دیکھیں، میرے خیال میں بادامی صاحب یہ جو معافی والی چیز ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب ہے. اس لیے کیونکہ معافی کے اوپر بھی یہ بھی بات بہت دفعہ ہوئی کہ معافی مانگی جائے تو وہ پھر ادھر بات ختم ہو جانی چاہیے. لیکن اس پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ معافی مانگنا ایک ایکٹ ہے، معافی کا قبول ہونا یا مان لیا جانا وہ دوسرا ایکٹ ہے. وہ پھر معافی دینے والے پر ہے کہ آپ کے معاملات وہ بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہوگی کہ معاملات بہتر ہو جائیں، سیٹل. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پوزیشن چینج ہوتی ہے اداروں کے اندر، جب اداروں کے اندر چینج آف گارڈ ہوتا ہے. یا آج دیکھیے آپ ایک ادارے کے اندر ایک جو چیف ہیں ان کی اپنی پوزیشن ہے، فوج تو ادھر ہی ہے، ادارہ بھی ادھر ہی ہے. آنے والے ادوار کے اندر نئے چیف آئیں گے، ان کی اپنی پالیسیز ہوں گی. تو کیا وہ پالیسی یہی ہے یا انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے یا چیف کی پالیسی ہے؟ یہ تو پھر وقت بتا ہے. حبیب صاحب ٹورڈز دی اینڈ آپ کا کیا رائے ہے کہ مستقبل قریب میں کہہ لیجئے 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ میں آپ کو کوئی صورت نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی بات کرے، یا آپ کو یہ تناؤ بڑھتا ہی محسوس ہوتا ہے؟ کیا اینڈ گیم آپ کو کیا لگتا ہے کم سے کم اگلے 4-6 ماہ تک؟ مستقبل کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ماضی میں یہ بات ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ابھی رؤف حسن صاحب کی زبانی آپ نے سنائی، یہ تو سٹیٹڈ پوزیشن ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی فریق سے بات کریں گے، وہ نہیں. پھر وہ کہہ چکے نا کہ اب میں ان سے بات نہیں کروں گا. 10 ستمبر کو ان کا بیان جیل سے ہی آیا. یہ کس نے کہا؟ کب کہا ہے انہوں نے؟ ہاں اب یہ اچھا کب کہا ہے؟ وہاں ہمارے رپورٹرز ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں خان صاحب نے کہی ہے بات کہ نہیں کروں گا ان سے بات. آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں؟ دیکھیے میں اپنی رپورٹ اور اپنے ذرائع پہ ہی دار و مدار رکھتا ہوں. اور آپ کے ذرائع کہتے ہیں خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا ان سے؟ میری معلومات کے مطابق یہ بات سیاق و سباق سے ہٹائی ہوئی ہے اور یہ جیل میں بات نہیں ہوئی. خیر، تو یہ بات شروع ہو چکی ہے. آپ اس بات کو، آپ تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آلریڈی آن گوئنگ پروسیس ہے. اچھا جی، یہ آن گوئنگ پروسیس. اور اس سے کچھ نکلنے کا امکان ہے پی ٹی آئی کے حق میں؟ آپ کو لگ نہیں رہا ابھی تک کچھ نکلا نہیں ہے؟ آپ بتائیے کیا نکلا ہے. مجھے نہیں لگ رہا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جلسے جو ہو رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک طویل عرصے کے بعد اسلام آباد میں جلسہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد لاہور میں جلسہ کیا. اس کے بعد امکان یہ ہے کہ آئندہ بھی جلسے ہوں گے. تو یہ سارے کا سارا پروسیس جب چل رہا ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ کہیں خلا میں کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جلسے کرنے کے قابل ہو گئی ہے؟ اور وسیم، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو آخری پریس کانفرنس، اب تک کی آخری پریس کانفرنس جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جناب جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے فرمائی تھی، اس میں ایک فقرہ تھا ان کا. وہ یہ تھا کہ ہم نہ کسی سیاسی جماعت کے حامی ہیں نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہیں. میں اس فقرے کو ہی اپنی فوج کی پالیسی سمجھتا ہوں
اور اس کے بعد سے آپ حالات و واقعات پہ غور کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش آ جاتی ہیں، آپ کو نظر آ جاتی ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت نوازش، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ٹورڈز دی اینڈ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، سینئر موسٹ رہنما جناب لطیف کھوسہ صاحب سے ذرا اس کی وضاحت۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر یہ مشکل حل کر دیجئے ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام کہ آج کی تاریخ میں پی ٹی آئی کی پالیسی خان صاحب کے ذریعے یہ ہے کہ ہم اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کریں گے، یا یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں بات کرنے کے، آپ راستہ کھولیے، انگیج کیجئے۔ دیکھیں بادامی صاحب، آپ کو پتہ ہے سیاست میں کبھی راستے بند نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ خان صاحب بارہا یہ اظہار کر چکے ہیں، لیکن ادھر سے جس طرح ابھی آپ نے کہا اگر جواب نیگیٹو میں آتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ گڑ گڑا کے خان صاحب منتیں کرتے رہیں گے؟ ارے بابا سیاسی ایک تو دیکھیں جب تک، لیکن یہ تصدیق کر دیجئے کہ آپ یہ خان صاحب نے کہا تو ہے نا اس جلسے کے بعد کہ اب میں راستے بند کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، کہاں ہے نہیں کہا؟ سن لو نا وسیم، سن لو نا، دیکھیں اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آ جائیں۔ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے بڑے قائد ہیں، وہ لوگوں کی اس وقت دلوں کی دھڑکن ہے، اس وقت ان کے گرد ہی 3 سال سے سارا جو ہے سیاست انہی کے گرد، انہی کے محور میں، کوئی اگر برا کہتا ہے، کوئی اچھا کہتا ہے، کوئی جو بھی کہتا ہے، شروعات بھی ان سے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں اور اختتام بھی انہی پر ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی قائد لیڈر کی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے عمران خان تو ون ون سچویشن میں ہے، اور اگر آپ کو کسی کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ عمران کو مائنس کر کے پاکستان میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، استحکام آ سکتا ہے اور معاشی استحکام آ جائے گا یا سیاسی استحکام آ جائے گا، تو وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے۔ پالیسی کیا ہے کہ بات چیت کا راستہ بند ہے ان سے اب آپ کی طرف سے یا نہیں؟ لیکن کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مثبت بات ہوگی تو یہ دیکھیں بیک ڈور چینل سبھی طرف ہمیشہ کھلے۔ آج کی تاریخ میں کھلا ہے بیک ڈور چینل، بات چیت چل رہی ہے کوئی؟ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جلسے جو ہم کر رہے ہیں اور یہ جو دھمکیاں دیتے تھے کہ اٹک سے پل سے ذرا آگے تو گزر کے دیکھو، اور وہ جو ہے باقاعدہ بارات لے کر جو ہے لاہور کے سارے شہر میں دندناتا پھرا ہے، یہ کسی بات چیت کا ہی شاخسانہ ہے؟ جی یہ کسی بات چیت کا ہی شاخسانہ ہے؟ نہیں، بات چیت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو اسپیس دینا پڑے گی، آپ کو ایک اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آنا پڑے گا، اور اگر خان صاحب کو یہ فری ہینڈ دے دے تو قسم خدا کی بادامی آج سن لو، یہ خشو خاصاک کی طرح بہ جائیں گے، ان کو نظر کہیں نہیں آئیں گے۔ سر خان صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آج ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے کہ میں ان سے بات چیت کے راستے بند کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنی ان سے بات؟ یہ اسٹیٹمنٹ ہے ریلیونٹ آج یا پرانی ہو گئی یہ بات؟ نہیں، دیکھیں یہ اگر سیاست میں آپ اگر دوسرے کو کہیں گے کہ ہم تو بات نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی جواب آئے گا، یہی میں دوں گا، یہی تم دو گے، آپ بھی یہی دو گے، اور خان صاحب نے بھی صحیح دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دروازے بند۔ آپ کہہ رہے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کر ہی نہیں رہے تو پھر ہم بھی کہہ رہے جاؤ نہیں کرتے۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، پھر اگر ایسی بات وہ نہیں کر رہے نا، اس کا کیا یار وسیم تجھے بھی پتا ہے اندر سے جو دیکھیں، جب بھی اس طرح سے گھر بھی نہیں چلتے، ملک بھی نہیں چلتے، معاشرے بھی نہیں چلا کرتے، تو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بے چینی کی کیفیت میں اور اس تذبذب کی اور عذاب اور کرب کی کیفیت میں قوم کو اور ملک کو جھونکے رکھیں گے تو پھر آپ کسی اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، تھینک یو سر، کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ نوٹڈ، بہت نواز، بہت شکریہ جناب لطیف قاطع صاحب بات کر رہے تھے۔ صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔